میرے انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، کروڑ سماعت فرمانے والی میری بابرکاہ باعزت باوقار اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج ماہ جمادی الثانی کا آخری جمعہ المبارک ہے۔ وقت کا پہیہ بڑی تیزی سے گھومتا ہے، وقت گزر رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ جو وقت بدلتا ہے بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں۔ رات ہوتی ہے پھر صبح ہو جاتی ہے، صبح زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی، اس کے بعد پھر رات آ جاتی ہے، پھر رات کی تاریکی کے بعد پھر صبح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے، چند سال گزرتے ہیں، پھر وہ جوانی کو پہنچ جاتا ہے، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا، اور بڑھاپے کے بعد پھر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر آج صحت مند ہے تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کل پتہ نہیں کس حالت میں ہے۔ اگر آج عروج میں ہے تو کل ہو سکتا ہے کہ زوال پذیر ہو۔ اگر آج ہم حالات کی تنگی کا شکار ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل اللہ تعالی ہمیں عروج عطا فرما دے۔ آج اگر عزت اور شہرت بلندیوں کو چھو رہی ہے، کل ہو سکتا ہے کہ ہم گلیوں میں ذلیل ہوتے پھر رہے ہوں۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ آج مال و دولت ہے، اسباب ہے، ہو سکتا ہے کل دو وقت کا کھانا بھی نصیب نہ ہو۔ آج محلات ہیں، گاڑیاں ہیں، کل ہو سکتا ہے چند لمحے آرام کرنے کے لیے تھوڑا سا آشیانہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں۔ ہر تنگی کے بعد یہ قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کو تنگی کہیں نہ کہیں برداشت کرنا پڑے گا، یا تو اس دنیا میں کر لیں تو یا مرنے کے بعد کر لیں۔ ایک جگہ پہ آپ کو تنگی برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر تو دنیا میں کر لیں گے تو مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اگر یہاں پر آپ تنگی برداشت نہیں کرنا چاہتے پھر مرنے کے بعد آپ کو تنگی برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن جو یہاں کی تنگی ہے وہ عارضی ہے، اس کی ایک لیمٹ ہے، حد ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن جو آخرت والی تنگی ہے وہ بہت لمبی ہے، وہ لامحدود، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو وہ مشکل ہو جائے گی۔ یہاں تنگی میں آپ کو کوئی سہارا مل جائے گا، لیکن وہاں بے سہارا ہوگا، وہاں کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ اگر وہاں سہارا لینا چاہتے ہیں پھر یہاں تھوڑی تنگی برداشت کرنا پڑے گی۔ اور انسان کی زندگی کی حقیقت موت ہے، انسان کی زندگی کی حقیقت موت ہے، اور وہ موت وہ واحد چیز ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی دنیا کا مذہب آپ چھوٹے سے بچے سے پوچھ لیں وہ بھی کہے گا میں نے ایک دن مرنا ہے، بزرگ سے پوچھ لیں وہ بھی کہے گا میں مرنا ہے۔ جو عروج کی بلندیوں پر ہو اس سے بھی بزرگ وہ بھی کہے گا میں نے مرنا ہے ایک دن۔ اگر کوئی بزرگ سے تڑپ رہا ہے اس سے بھی پوچھ لو تو وہ بھی کہے گا میں نے مرنا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ گزشتہ دو جمعے ہم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر پڑھے ہیں۔ آج آخری جمعہ ہے تو آج بھی ہم صدیق اکبر کے نام کریں گے یہ جمعہ۔ کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی جان، اپنا مال، عزت، آبرو سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کیا ہے۔ تو اس لیے ہم صدیق اکبر کی عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے، فرمایا من زار قبری فقد زارنی،
فرمایا جس نے میرے روضہ اقدس کی زیارت کی ایسے ہے جیسے اس نے میری زیارت کی. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری زیارت کی فرمایا میری شفاعت اس پر واجب ہے. میری شفاعت اس پر واجب ہے، لازم ہے. حالانکہ اللہ کے نبی پر کچھ چیز لازم نہیں ہوتی. یہ آپ نے عذرائے شفقت محبت کے فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی ایمان کی حالت میں تو اس پر میری شفاعت لازم ہے، واجب ہے. اور جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اس کو جنت ملے گی، اس کو جنت ملے گی. اور جنت میں جو سب سے اعلیٰ نعمت ہوگی وہ اللہ کا دیدار ہوگا، وہ اللہ کا دیدار ہوگا. جنت میں جائیں گے، نعمتیں مل جائیں گی، ہر نعمت مل جائے گی. رب فرمائے گا آپ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ یا اللہ اپنا دیدار ہی کرا دے. یہ تقریباً 800 سال پر محیط ہوگا. جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے تو یہ 800 سال کا عرصہ ہوگا. اور کوئی بھی جنت ایک پلک بھی نہیں جھپکے گا، وہ رب کو دیکھتا رہے گا. یہ تو اللہ کی ذات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70,000 پردے ہیں. تو جو دنیا والوں نے دیکھے ہیں نا، ایک اثر جو حسن تھا وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا. روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 70,000 پردے ہیں. اور جب کل قیامت والے دن روح مصطفیٰ سے ایک پردہ ہٹے گا، یہ تو 70,000 ہے نا، ایک پردہ ہٹے گا تو وہ مسلمان جس نے کلمہ حق پڑھا تھا لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا ہے، ایک پردہ ہٹے گا تو روح مصطفیٰ سے تو اللہ تعالیٰ لاکھوں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا، ایک پردہ. اور جب 70,000 پردے ہٹیں گے تو اربوں کی تعداد میں مسلمان جو ہوں گے وہ جہنم سے آزاد ہو چکے ہوں گے. یہ تو ہے کل قیامت والا دن. اور یہ مقام اس کا ہے جو میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا جس نے میرے روضہ اقدس کی زیارت کی میری شفاعت اس پر لازم ہے. اور فرمایا میرا امتی جو حج کرنے آیا اور حرم شریف سے واپس چلا گیا وہ میرے شہر مدینہ نہیں آیا، میری قبر کی روضہ اقدس کی زیارت نہیں کی، فرمایا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. سلط حاجی جاتے ہیں نا حج کرتے ہیں، کوئی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جاتے پہلے مدینے میں ہیں، مدینہ سے پھر حرم شریف جاتے ہیں. حج ہو یا عمرہ ہو، عمرہ کرنے کے بعد یا حج شریف کرنے کے بعد پھر دوبارہ مدینے میں حاضری نصیب ہو جاتی ہے. یعنی وہ جاتے ہوئے حضور کے شہر جاتے ہیں اور واپس آتے پھر حضور کے شہر جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. اب ایک بندہ قبر کی زیارت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی قبر کی زیارت کرتا ہے. حضور نے فرمایا اس نے میری زیارت کی اور جس نے میری زیارت کی اس پر میری شفاعت لازم ہے. اور جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو، اپنی گود میں سلایا ہو، اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہو، اس کی عظمت کی کیا کہنا. ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان الحمدللہ کہ یار ہمیں مدینے کی خاک نصیب ہو جائے. کیوں؟ اس خاک پہ حضور کے قدم لگے ہیں تو وہ خاک کل کائنات میں عظمت والی. یار یہ میرے شہر کی مٹی ہے اور اس شہر کی مٹی کو ہم سعادت سمجھتے ہیں کہ وہاں حضور کے قدم لگے ہیں تو وہ خاک عظمت والی ہو گئی، وہ شہر عظمت والا ہو گیا. جس ہستی کی گود میں میرے محبوب نے آرام فرمایا ہو، جس ہستی کے کندھوں پہ میرے محبوب نے سواری کی ہو، وہ کتنی عظمت والی ہستی ہوگی. حضور آرام فرمانے لگے،
کمرے میں گئے، تنہائی میں گئے، فرمایا میرے صحابہ اب میں کچھ اپنے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کر لوں، کوئی بھی بندہ ہے تو اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب میرا صدیق آئے نا تو اس کو اندر آنے دینا ہے۔ دروازے پہ کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن فرمایا جب صدیق آئے نا تو اس کو نہیں روکنا، اس کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ واہ صدیق تیرے عظمت کے کیا کہنا۔ میں اکثر یہ حدیث سناتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا میں ہر ایک کے احسان کے بدلے دے کے جا رہا ہوں، ہر ایک کے احسانات کا بدلہ میں دے کے جا رہا ہوں۔ صدیق وہ ہستی ہے جس کے احسانات کا بدلہ کل میں قیامت والے دن دوں گا، کل قیامت والے دن میں دوں گا۔ میری صدیق سے رشتہ داری نہیں ہے، آپ کی رشتہ داری نہیں ہے، ہم صدیق کی عظمت کو اس لیے مانتے ہیں کہ اس نے میرے محبوب کو مانا ہے، اس نے میرے محبوب کو مانا ہے، اس لیے ہم صدیق کو مانتے ہیں نا۔ ہمیں سے کوئی نہیں صدیق کو جانتا تھا، اس لیے کہ اس نے سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کیا ہے، تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ ایک نا محبت کا آخری وہ درجہ ہوتا ہے نا، وہ بھی کراس کرا ہے، وہ بھی کراس یعنی حد کراس کی ہے کہ محبوب کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر ذرا سی گستاخی بے ادبی یہ تو برداشت ہے، اور یہ بڑی موٹی بات ہے نا، کمی کوتاہی ذرا برابر آقا کی شان میں کمی کوتاہی یہ بھی برداشت ہے۔ جب بندہ کسی کی محبت اور عشق میں اس درجے پہ چلا جائے نا، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ہمارے نوجوان دوست ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کوئی بندہ فون پہ لگا ہو نا، فون سن رہا ہو، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ گرمی ہے کہ سردی ہے، اور سردی کا موسم ہو نا، بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے قمیض اتاری ہوتے ہیں، چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، فون صبح سے کوئی پتہ نہیں کہ یار میں کتنی سردی میں کھڑا ہوں، گرمی ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ میں کتنی گرمی میں کھڑا ہوں، چاہے جون جولائی کی دھوپ ہو، وہ سورج کے سامنے کھڑا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جو وہ فون ختم ہوگا نا، وہ ایک منٹ بھی کھڑا نہیں ہو سکے گا، ایک منٹ اس کو نہیں کھڑا ہو سکے گا، کیوں؟ اس کی پہلے اس طرف توجہ نہیں تھی، وہ کہیں اور دور تھا، اب اس کی توجہ اس طرف ہے، اور جو اللہ کے نبی کے عشق میں اس حد تک چلا گیا ہوگا، نبی کے عشق میں اس حد تک چلا گیا ہوگا، پھر بنا اسے دنیا کی کسی تکلیف کی پرواہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ جو تکلیف آ رہی نا وہ محبوب کی محبت میں آ رہی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں جو محبوب کی محبت میں تکلیف آتی ہے نا، مصیبت آتی ہے، اس میں بھی مزہ آتا ہے، کیونکہ وہ محبوب کی محبت میں آ رہی ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے یہودیوں کے عالم ہے، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، کو بے ادبانہ جملہ کہہ دیا، صدیق سے برداشت نہ ہو جا، اس کے چہرے پہ تھپڑ لگا دیا۔ یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے نا، اب ایک بندہ بیٹھا ہے جس کو سارے مانتے ہیں، اپنا مقتدا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، اس کے سامنے ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، اور ایک بندہ آئے اور اتنی بڑی بیٹھی اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دے، یہ جگر کا کام ہے نا، بہادری کا کام ہے، جرأت کا کام ہے، غیرت کا کام ہے، ورنہ پتہ تھا یہ مجھے مارنے کے سامنے بیٹھے صدیق ہے، اس کے چہرے پہ تھپڑ لگا، لیکن کسی یہودی کو یہ جرأت نہیں ہے اٹھ کے کہہ دے صدیق کے تو کیا کر رہا ہے، ہمارا مقتدا ہے، عالم ہے، امام ہے، ہم اس کو مارتے ہیں، کسی کی جرأت نہ ہوئی۔ صدیق نے تھپڑ لگایا اور چلے گئے۔ شام کا وقت ہو، وہ یہودی حضور کے دربار میں آ گئے، یا رسول اللہ کے صدیق نے ہمارے عالم کے، ہمارے بڑے کی بے ادبی کی، گستاخی کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آگے عدالت لگی، فرمایا صدیق یہ تیرے خلاف مقدمہ لے کر آئے، کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے عالم کے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، یا رسول اللہ لقب صدیق ملا ہے، سچی کہنا ہے، یا رسول اللہ مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی شان میں گستاخی کی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا۔
تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق میں نے تو پھر انصاف کرنا ہے نا، کوئی گواہ لیا، کوئی گواہ لیا کہ اس نے میری شان میں گستاخی کی ہے، کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ یا رسول اللہ اس وقت یا رب دیکھ رہا تھا یا یہ دیکھ رہے تھے؟ اب یہ تو میرے مخالف کھڑے ہیں نا، رب کے علاوہ تو کوئی گواہ نہیں تھا۔ جب صدیق نے رب کو گواہ بنایا نا تو پھر رب نے فرمایا صدیق تو نے میرے محبوب کی محبت میں آ کر یہ قدم اٹھایا نا تو پھر دیکھ تو صحیح۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق میں نے تو انصاف ہی کرنا ہے، یا تو گواہ لیا نہیں تو پھر یہ یہودیوں کا عالم تیرے چہرے پہ تھپڑ مارے گا۔ مطلب یہ میرے رب کی غیرت گوارا کرتے ہاں کہ وہ صدیق جس نے حضور کو اپنی گود میں سلایا، وہ صدیق جس نے حضور کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اس صدیق کے چہرے پہ ایک یہودی کا تھپڑ پڑ جاتا ہے، رب کی غیرت یا کیسے گوارا کرتا ہے۔ اب رب معبود کیا فرمانے کہ صدیق میں نے تو انصاف کرنا ہے، یا تو گواہ لیا یا یہ تیرے چہرے پہ تھپڑ مارے گا۔ اتنی دیر میں جبرائیل آ گیا، اتنی دیر میں جبرائیل آ گیا۔ اے صدیق تیری عظمت پہ قربان کہ تیری صفائی دینے والا وہ رب جلیل ہو، گواہ بن کر آنے والا جبرائیل ہو۔ دنیا کی عدالت میں رب کی عدالت سے گواہی آ رہی ہے۔ اے صدیق تو نے رب کو گواہ بنایا، پھر سن رب تیری گواہی دے رہا ہے، پھر سن رب تیری گواہی دے رہا ہے۔ جبرائیل آ گئے، یا رسول اللہ تیری محبت میں آ کے صدیق نے تھپڑ مارا ہے، اگر صدیق کی دنیا پہ گواہی دینے والا کوئی نہیں تو میں رب عرش پہ بیٹھ کے صدیق کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں، صدیق کی صداقت کی گواہی دیتا ہوں۔ واہ صدیق تیری عظمت پہ قربان ہے۔ لیکن یاد رکھنا اگر صدیق کو یہ شان ملی ہے تو حضور کے قدموں کی خاک کا صدقہ ملی ہے، حضور کی غلامی کا صدقہ ملی ہے کہ وہ حضور کی غلامی میں آئے ہیں تو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے۔ ورنہ مکے کے بہت بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے رئیس تھے، ابو جہل بھی تھوڑا مالدار تھا، پیسہ بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، سردار بھی تھا، لیکن قرآن اس کو جہل ہی کہتا ہے، بلکہ جہلوں کا باپ کہتا ہے۔ جہلوں کا ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو جہل، جہلوں کا باپ ہم اسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ حضور کی غلامی میں نہیں آیا۔ اگر حضور کے غلامی میں نہ آ جاتا تو آج ہم ممبر پہ بیٹھ کے اس کی عظمت اور شان کی گن گا رہے ہوتے۔ پھر مال اللہ دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ قارون بڑے خزانوں کا مالک تھا، قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہم من الکنوز ما ان مفاتحہ۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں سینکڑوں خچر اٹھایا کرتے تھے، اتنے بڑے خزانوں کا مالک، لیکن تباہ و برباد ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ لیکن 1450 سال گزر گئے، صدیق کی ایک سوئی کا بھی ذکر آج تک کر رہے ہیں، صدیق کی ایک سوئی کا بھی 1450 سال گزرنے کے بعد ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس نے حضور کے قدموں پہ قربان کی۔ قارون کا خزانہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، اور صدیق کی سوئی 1450 سال گزرنے کے بعد آج بھی ممبر پہ بیٹھ کے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ ملا ہے تو حضور کے قدموں کی خاک کا صدقہ ملا ہے۔ لیکن دنیا کا دستور ہے، رب کا ایک قانون ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ رب نے فرمایا کل کائنات میں نے جتنی بنائی ہے، کل من علیہا، ایک کائنات اور کائنات کے اندر جو کچھ میں نے بنایا اس سارا کا سارا فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ رب وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ اس کے بعد سب کچھ فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا
کہ حضور کا یہ یار، یہ وفادار، یہ یار غار و مزار حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ جب حضور نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا نا، تب سے صدیق کی طبیعت بگڑنا شروع ہوئی اور اس نے 2.5 سال کا عرصہ گزارا ہے حضور کی جدائی میں۔ دن بدن طبیعت خراب ہوتی چلی گئی، بالآخر اسی مہینے کی 22 تاریخ کو جس محبوب کی محبت میں طبیعت بگڑی تھی، اس محبوب کے ساتھ جا ملے، اس محبوب کے ساتھ جا ملے ہیں اور اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا صدیق تم نے میرے محبوب کے ساتھ محبت کیا دنیا میں نہ، اور میرے محبوب کی جدائی تجھ سے برداشت نہ ہوئی ہے، اگر دنیا میں نہیں نہ ہوئی تو میں نے مرنے کے بعد بھی آپ کو اکٹھے ہی کر دینا ہے، مرنے کے بعد میں نے آپ کو اکٹھے ہی کر دینا، جیسے تو نے دنیا میں محبت کی ہے، مرنے کے بعد بھی میرے محبوب کے ساتھ رہے گا، اور اللہ قیامت والے دن میرے محبوب کے ساتھ ہی اٹھے گا، محبوب کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ صدیق اس دنیا سے چلے گئے، جنازہ اٹھا، مختصر حضور کے حجر اقدس کے دروازے پہ لا کے رکھا گیا اور ایک صدا لگا دی، یا رسول اللہ کا غلام حاضر ہے، آپ کا غلام آپ کی وصیت کے مطابق۔ روضہ اقدس کے سامنے لا کر چارپائی جنازے والی رکھی گئی، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آ جائے۔ دروازہ خود بخود کھلا ہے، دروازہ خود بخود کھلا ہے، اور صدیق آج بھی حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے، حضور کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ میرے اللہ کو محبت کتنی پسند ہے، کتنی پسند ہے کہ اس دنیا میں محبت کیا نا، قیامت تک اللہ نے اکٹھے ہی رکھا ہے، اور کل قیامت والے دن اٹھیں گے تو اکٹھے اٹھیں گے۔ حضور کا فرمان ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا اور ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، یوں ہی آقا کل قیامت والے دن اٹھیں گے، وہ کیسا منظر ہوگا۔ حضور کا فرمان ہے المرء مع من احب، فرمایا جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا، جو بندہ جس کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ اب فیصلہ میں نے کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ محبت ہے، ہم کس کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں یا کہیں اور سے جا کر اٹھنا چاہتے ہیں۔ اور محبت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے؟ ایک دنوں نے مثال شروع دی ہے نا کہ بندہ گرمی میں کھڑا ہے، سردی میں کھڑا ہے، نہ گرمی کا پتہ ہے نہ سردی کا پتہ ہے، کہ محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لینا، محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لینا کہ دنیا مافیاتوں سے کوئی پتہ نہیں، بس اللہ کے محبوب کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لینا، بس دنیا والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں۔ یا لوگ کیا کہیں، میں ایک جملہ بولتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے کیا کہنا ہے۔ آپ آسمان پہ چڑھ جاؤ پھر بھی لوگ کچھ نہ کچھ کہیں گے، پھر بھی کچھ نہ کچھ یہ کہیں گے، آپ جو مرضی کر لو، دنیا والوں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی کہنا ہے، یہ معافی نہیں دیں گے۔ آپ یہ سوچو کہ میں یہ کر رہا ہوں، میرا اللہ اور میرا اللہ کا محبوب کیا کہے گا۔ جب بندے کی طبیعت یہ بن جائے، مزاج یہ بن جائے کہ میرا اللہ اور میرے اللہ کے رسول کی منشا کیا ہے، تو پھر یہ دنیا والوں کی پرواہ سے نہیں رہے گے کہ مجھے دنیا والے کیا کہتے ہیں۔ دنیا والے جو کہتے ہیں وہ کہتے رہیں، یہ کہتے رہیں گے، ہم نے دنیا والوں کو جواب نہیں دینا ہے، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے، جواب دے ہونا ہے۔ دنیا کا رشتہ قبر تک ہے، بس جو ہی روح پرواز کرے گی، یہ دنیا والے کیا کہتے ہیں یہ ادھر رہ جائیں گے، بس یہ جو کہتے ہیں کہتے رہیں گے، یہ ختم ان کا کہنا۔
اب اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ شروع ہو گیا ہے. اب وہاں پوچھا جائے گا اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، اور یہ دین متین جو ہمیں ملا ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا کر کے آئے. دنیا میں بڑا چودھری ہوں، کوئی بڑا فتح خان ہوں، اگر کوئی فرشتوں کو جا کر کہے کہ میں فلاں صاحب کا بیٹا ہوں تو کیا کہیں گے چلو ٹھیک ہے انہیں جان دو، انہوں جان دو، کوئی گل نہیں، فلاں نہیں بھائی. وہاں اعمال کی بنیاد پر چاہا جائے گا، وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، پیسہ ویسا وہاں نہیں چلے گا، وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چلے گی. تو اس لیے میرے بھائی یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلو جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، رجوع اللہ کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پہ چلو. ان لوگوں کے راستے پہ چلو گے تو عمر مفلحون پھر فلاح پا جاؤ گے. اگر دنیا داروں کے راستے پہ چلو گے تو میں نے مثال دی، ایک قارون تھا اور ایک صدیق تھا. قارون کے پاس بھی بڑا مال تھا، صدیق کے پاس بھی بڑا مال تھا. قرآن کہتا ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور صدیق کی ایک سوئی کا بھی 1450 سال بعد ہم ذکر کر رہے ہیں. تو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزارے گا وہ مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ وہ زندہ رہے گا اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا. تو دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.